आपने पीटीआई को ज्वाइन किया, आपका फेवरेट सियासतदान कौन? मुझे इमरान खान साहब के अलावा काजी हुसैन अहमद साहब से बहुत ज़्यादा अकीदत वाबस्ता थी। सर आपने जमात इस्लामी को खैर बात क्यों कहा? उस वक्त इमामत बदल चुकी थी। जब मैंने जमात इस्लामी को छोड़ा उस वक्त काजी साहब के पास इमामत नहीं थी जमात इस्लामी की। बतौर वाइस चेयरमैन पीएचए आपने कौन से ऐसे इकदाम किए हैं जिसको मतलब तारीख में याद रखा जाएगा? एक काम ये किया कि जब हम जिलानी पार्क दाखिल होते हैं तो एक मस्जिद के लिए एक निशानी रखी हुई थी कि यहाँ पे आप नमाज अदा कर लें। तो मुझे लगता था कि यहाँ पे मस्जिद होनी चाहिए, तो मैंने वो मस्जिद खुद बनवाई। एक दूसरा काम, हम जिस कल्चर का हिस्सा हैं, जब एक बेटी की शादी कहीं होती है तो यूजुअली उसके मालेदार पूछते हैं कि जी ये कहाँ से आई है बच्ची, इसका बाप क्या करता है, जी इसका बाप माली है। एक रिस्पेक्ट वाला एलिमेंट वो नहीं है, ये बदकिस्मती है। मैंने अपने पीएचए के जो माली थे उनका नाम बागबान रखवाने में कलीदी रोल किया। नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अंजुम और आप देख रहे हैं नई बात डिजिटल। नाजरीन, मैं अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ एक शेर से करना चाहूँगा। अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। नाजरीन, आज आपकी मुलाकात जिस पर्सनैलिटी से कराने जा रहा हूँ, ये शेर उन पे फिट आता है। उन्होंने बहुत कम अरसे में बतौर वाइस चेयरमैन पीएचए की कारकर्दगी में कई गुना इजाफा किया है। मुख्तलिफ फेस्टिवल हो रहे हैं, प्लांट्स लग रहे हैं। इस वाले से हम आपको मज़ीद आपका वेट नहीं करवाते, आपकी मुलाकात करवाते हैं वाइस चेयरमैन पीएचए हाफिज़ दिशान साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर, आप कैसे? अल्लाह का शुक्र, बड़ी मोहब्बत, बड़ा अल्लाह का शुक्र सर। सर सबसे पहले तो आप अपने बचपन के बारे में बताएं, आपका बचपन कैसा गुजरा? अभी जो आपने बात शुरू की, पहले तो मैं वो बात करना चाहता हूँ। मैंने कुरान पाक की एक आयत का हवाला देता हूँ, बड़ी वाज़िया और एक कुरान पाक की आयत है, खैरुन नासी मन यनफउन नास, कि अल्लाह ने इतनी मखलूक बना दी लेकिन बेहतरीन शख्स उसको करार दिया जो दूसरों के लिए नफ़ा बख्श हो। खैरुन नासी मन यनफउन नास, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो दूसरों के लिए नफ़ा बख्श हो। तो कोशिश की कि अपने ज़ात के लिए तो करते हैं, अपने अहले खाना के लिए तो करते हैं, यकीनन अपने अहले खाना के लिए कोई एक्टिविटी करना, उनकी मदद करना, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखना बड़ा अल्लाह के नज़दीक बड़ा एक दर्जा रखता है। लेकिन अब मैं ये समझता हूँ कि जो आम लोग जिसको आप नहीं जानते, अगर आप उसके लिए काम करते हैं तो ये बड़ी नेकी है। तो मैं बड़ा इत्मीनान मुझे होता है जब मैं लोगों के काम करता हूँ। 100% काम तो नहीं होते लेकिन बहुत हद तक काम हो जाते हैं। इसीलिए शहर लाहौर के जो अवाम है आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपका बचपन कैसा गुजरा, आपकी तालीम क्या है? देखिए, एक तो मेरा बचपन तो बड़ा सादा गुजरा। एक दीनी मजहबी घराने में पैदा हुआ। मेरे वालिद साहब पंजाब यूनिवर्सिटी, जामिया पंजाब, ओरिएंटल कॉलेज से वाबस्ता रहे। हमारा बचपन तो सारा पंजाब यूनिवर्सिटी में गुजरा और कुरान पाक हिफ्ज़ किया और उसके बाद मैंने अपनी स्कूल एजुकेशन मुकम्मल की। हमायत इस्लामी स्कूल से मैट्रिक किया, फिर मैं बीएससी डबल मैथ फ़िज़िक्स की, दरमियान में इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस से मैंने बीएससी डबल मैथ फ़िज़िक्स की। उसके बाद तालीम का तसलसल जारी नहीं रख सका अपनी सियासी मसरूफियात की वजह से। 2005 में मैंने पहला इंतखाब लड़ा समनाबाद के इलाके से और बल्दियाती इलेक्शन, और वो इस्लामी जमीयत तुलबा से वाबस्ता था, फिर जमात इस्लामी में था। और जमात आपने ज़माना तालिब इल्मी से ही सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया? जी बिल्कुल, बाज़ाब्ता सियासी सरगर्मियों का आगाज़ ज़माना तालिब इल्मी से हुआ 2005 में। यानी मैं उस वक्त 22 साल का था जब मैंने पहला इलेक्शन लड़ा, और 2005 में समनाबाद से मैंने इलेक्शन लड़ा और जमात इस्लामी की नशिस्त पे मैं जीता और बड़े भारी अक्सरीती वोट से मैं जीता। तो इतनी कम उम्री और इतना शऊर नहीं था, एक डिफरेंस का नहीं पता था कि आप हार और जीत क्या होती है। मैंने उस दिन पहली दफ़ा जीत महसूस की जब मुझे लोगों में पजीराई मिली और मैं बहुत खुश था और अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसके बाद मैंने 2007 में जमात इस्लामी से न सिर्फ रिज़ाइन किया बल्कि जो लोकल गवर्नमेंट का बल्दियाती इलेक्शन जीता था वो भी रिज़ाइन करके एक बिल्कुल नई सियासी जमात, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस वक्त हमारे चेयरपर्सन इमरान खान साहब का जो एक विजन था, नज़रिया था, वो कायल करता था, 2007 में तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर ली। फिर पार्टी के मुख्तलिफ पौधों पे रहा,
جو ہمارا 2013 کا قومی الیکشن تھا، قومی الیکشن میں مجھے پارٹی نے ذمہ داری دی، جو ہماری حزب اختلاف میں ہم آئے پنجاب اسمبلی میں، تو پارلیمانی پارٹی کا میں میڈیا ایڈوائزر تھا، وہ 5 سال پورے کیے۔ اس کے بعد قومی الیکشن کے لیے جب 2018 کا الیکشن آیا تو پارٹی نے میری جو سروسز تھیں پارٹی کے لیے، اس کے اعتراف میں مجھے پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی میں بطور وائس چیئرمین کی ذمہ داری دی، جس سے میں مطمئن ہوں۔ سر آپ نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا، آپ کا فیوریٹ سیاستدان کون سا؟ دیکھیں، مجھے عمران خان صاحب کے علاوہ قاضی حسین احمد صاحب سے بہت زیادہ عقیدت وابستہ تھی۔ سر آپ نے جماعت اسلامی کو خیر بات کیوں کہا؟ اس وقت امامت بدل چکی تھی، جب میں نے جماعت اسلامی کو چھوڑا اس وقت قاضی صاحب کے پاس امامت نہیں تھی جماعت اسلامی کی۔ باقی لیڈرز بھی بہت اچھے تھے، لیکن میں اگر زندگی میں متاثر ہوا ہوں تو وہ عمران خان کے علاوہ قاضی حسین احمد تھے۔ سر پی ٹی آئی میں بہت سارے ویل نون لوگ ہیں، شیخ رشید ان کی چاہے اپنی جماعت ہے لیکن وہ پی ٹی آئی کا اس وقت حصہ ہے۔ میں آپ کو 2 آپشن دوں گا، آپ کو شیخ رشید صاحب پسند ہیں یا احمد لیاقت؟ آف کورس شیخ رشید۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ نمبر ایک تو وہ عوامی لیڈر ہے، اس کا ہاتھ عوام کی نبض پہ ہوتا ہے۔ دوسرا ایک وہ پاپولر لیڈر ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ وہ میری پارٹی کی، میرے پرائم منسٹر کی، عمران خان کی بہت زیادہ جو ہے وہ تائید کرتے ہیں ان کے فیصلوں کی۔ ان کی بات جب وہ میڈیا میں آ کے کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہی ہیں، گو کہ ان کی ایک الگ شناخت ہے، لیکن ہماری پارٹی کو بہت زیادہ پروموٹ کرتے ہیں اور از خود بھی وہ ایک اچھی شخصیت ہے۔ سر اگر حافظ ذیشان صاحب کو 3 لفظوں میں اپنے آپ کو بیان کرنے کا کہا جائے تو وہ کون سے 3 لفظ ہوں؟ ایک ہی لفظ، میں صرف عام ایک آدمی ہوں، کمزور آدمی ہوں، اللہ نے پردے رکھے ہوئے ہیں، لیکن ایک چیز جو مجھے لگتا ہے وہ ہے توکل۔ ایک میری زندگی کا واحد خاصہ جو ہے وہ ہے توکل۔ میں کچھ بھی کام کروں اور میں اگر ناکام ہو گیا ہوں تو میں اس میں اللہ کی رضا سمجھتا ہوں، اگر کامیاب ہو گیا ہوں اس پہ شکر ادا بھی کرتا ہوں۔ میری زندگی میں توکل بہت اہم رہا اور میں اس کا بڑا، یعنی آپ توحید پرست سمجھ لیں اور توکل پسند سمجھ لیں، بس۔ بہت زبردست بات کی آپ نے۔ سر آپ نے زندگی میں کن کن مشکلات کا سامنا کیا اور کتنی مشکلات کو فیس کر کے آج اس مقام تک پہنچے؟ مشکلات تو کبھی کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس دن مشکل نہ دیکھی ہو۔ نہیں، ایک تو ہوتا ہے نا ایک عام زندگی کا حصہ، لیکن ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھی اور بہت بڑی بڑی آزمائش سے گزرے، عام زندگی میں بھی اور فیملی والی لائف میں بھی، اور پھر اس کے بعد سیاست میں تو ہیں ہی صحیح، لیکن مشکلیں اتنی دیکھیں کہ آسان ہو گئی۔ اب کوئی مشکل نہیں لگتی، یعنی ایون کہ کوئی پہاڑ بھی آ جائے مشکلوں کا تو میں اسے برداشت بھی کر لیتا ہوں اور میں اس سے نکل بھی آتا ہوں۔ یعنی جو آپ میں توکل کی طاقت ہے اس کے ذریعے آپ کاؤنٹر کرتے ہیں اپنی مشکل کو؟ بالکل آپ یہ کہہ سکتے ہیں، میں بالکل اللہ کی جو بہت بڑی میرے پہ مہربانی ہے انگنت ہے۔ اللہ نے آنکھیں دی، جسم دیا، زبان دی، فہم و فراست دی، لیکن جس نعمت کا میں بڑا اللہ سے شکر ادا کرتا ہوں وہ توکل ہے۔ اس نے مجھے بہت کامیابی دی، مجھے بہت سکون دیا، اور میری زندگی کی مشکلات شاید اس توکل کی بدولت آسان ہو گئی۔ سر بطور وائس چیئرمین پی ایچ اے آپ نے کون سے ایسے اقدامات کیے ہیں جس کو مطلب تاریخ میں یاد رکھا جائے گا پی ایچ اے کے حوالے سے؟ تاریخ کا تو نہیں اندازہ، میں نے ہمارے مطلب یہ ہوگا نا کہ پی ایچ اے میں ایک وائس چیئرمین بنا تھا، اس نے یہ ایک یونیک کام کیا ہے۔ میں وہ بتاتا ہوں، میں نے 2 کام کیے۔ ایک کام یہ کیا کہ جب ہم جیلانی پارک داخل ہوتے ہیں تو ایک مسجد کے لیے ایک نشانی رکھی ہوئی تھی کہ یہاں پہ آپ نماز ادا کر لیں، تو مجھے لگتا تھا کہ یہاں پہ مسجد ہونی چاہیے۔ اوپر ایک ٹین کا شیڈ تھا، نیچے فرش تھا، نہ اس کی دیواریں تھیں، ٹین کا چھت، اوپر سورج ہوتا تھا، نماز پڑھنا بڑا مشکل تھا، اور پھر اس کے بعد سردیوں میں نماز پڑھنا ویسے مشکل تھا۔ تو میں نے جب انتظامیہ کو کہا کہ یہاں پہ مسجد بنائے تو وہ ہمیں فنڈز کا ایشو تھا، تو میں نے وہ مسجد خود بنوائی، اور اپنے ذاتی پیسوں سے۔ اور وہ مسجد میں جب لوگ جاتے ہیں
تو وہ جنہوں نے پہلے نہیں پڑھی نماز وہاں پہ، جو پہلے پڑھتے رہے ہیں نماز، تو وہ جب جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار یہ کیسے بن گئی، تو وہ لوگ بتا دیتے ہیں، میں نے تو خیر نہیں بتایا، پھر وہ آ کے کہتے ہیں یار ہمیں بڑا سکون ملتا ہے، مسجد ویسے ہی اللہ کا گھر ہے لیکن میں نے اسے بڑا اچھا ماحول اندر بنایا ہوا ہے، یعنی وہاں پہ آپ کو گرمیوں میں آپ کو سکون ملتا ہے چونکہ ہیٹر لگوائے ہوئے ہیں، گرمیوں میں آپ کو ٹھنڈک، تو اس سے میں بہت مطمئن ہوں۔ یہ میری ایک، یہاں پہ وزٹرز آتے ہیں، ساتھ دکاندار ہیں ہمارے، باغبان، اب میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے اسٹاف کی اکثریت نماز پڑھنے جاتی ہے وہاں پہ، تو اس پہ تو میں بہت خوش ہوں، مطمئن بھی ہوں۔ ایک دوسرا کام، ہم جس کلچر کا حصہ ہیں، جب ایک بیٹی کی شادی کہیں ہوتی ہے تو یوزلی اس کے مالے دار پوچھتے ہیں کہ جی یہ کہاں سے آئی ہے بچی، تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس کا باپ کیا کرتا ہے، تو جی اس کا باپ مالی ہے۔ ایک رسپیکٹ والا ایلیمنٹ وہ نہیں ہے، یہ بدقسمتی ہے۔ بالکل تو میں نے اس چیز کو محسوس کیا اور میں نے اپنے پی ایچ اے کے جو مالی تھے ان کا نام، جو ایک ہمارا جو آفیشلی ایک، چونکہ مالی کے نام سے ڈیزگنیشن تھا، تنخواہ بھی آتی تھی، بینک میں جاتے تھے تنخواہ لینے تو وہ ان کو گھنٹوں انتظار کرواتے ہیں، تو میں نے ان کا نام باغبان رکھوانے میں ایک کلیدی رول کیا۔ تو ویسے میں نے باغبان فلم دیکھ کے یہ کیا تھا، تو مجھے یہ اچھا لگا، میں نے ان کا ڈیزگنیشن جو ہے وہ انشاءاللہ اب مالی سے باغبان۔ بہت زبردست۔ دو کام ایسے، اور بہت سارے ہیں، یہ دو کام ایسے ہیں جسے محسوس کرتا ہوں، جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے۔ اور یعنی کہ یہ دو کام آپ کے ایسے ہیں جس کو ایک لمبے عرصے تک پی ایچ اے میں یاد رکھا جائے گا۔ کوئی یاد رکھے نہ رکھے، لیکن مجھے جتنی میری زندگی ہے مجھے اس پہ اطمینان رہے گا، مجھے اس پہ خوشی محسوس ہوتی ہے۔ سر لاسٹ پہ آپ کوئی میسج دینا چاہیں عوام کو جو وزٹ کرتے ہیں پارکوں کا، کوئی ایسا میسج؟ دیکھیں، ایک تو پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی لاہوریوں پہ خرچ کرتی ہے، آپ کو کسی پارک میں داخلے کی ٹکٹ نہیں ہے، آپ صرف ایک کام کیا کریں، جو ہمارے مالی سورج کے نیچے کام کرتے ہیں، گرمی، سردی، آندھی، طوفان، یہ سارے موسمی جو مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے آپ کے لیے گھاس لگاتے ہیں، درخت لگاتے ہیں، ایک تو ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں، انہیں آتے جاتے سلام کر لیا کریں، وہ جو ان کی گرمی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ایک یہ میری اپیل ہے۔ یہ اتنے خوبصورت باغ یہ میں نے نہیں کیے سر، یہ اللہ نے ان کے ذمہ لگایا ہے، تو ہمارے باغبان جو ہیں آپ ان سے محبت کے ساتھ پیش آئیں اور آتے جاتے صرف انہیں سلام کر دیں، تو ان کی انرجی بھی بڑھ جائے اور ان کا جذبہ بھی بڑھ جائے اور وہ اس سے بہتر کام کریں گے۔ اور ان کو مالی کی بجائے باغبان کہیں تو وہ زیادہ بلکہ تھوڑا پراؤڈ فیل کریں گے۔ بالکل باغبان کے، دیکھیں معاشرے میں جب تک ہم رسپیکٹ نہیں دیں گے تو نہ میاں بیوی کا رشتہ چل سکتا ہے، نہ باپ بیٹے کا چل سکتا ہے، نہ دوستوں میں۔ ایک رسپیکٹ جو ہے وہ ہمارے دین کا بھی حصہ ہے اور ہماری اخلاقی ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اپنے سے کم درجے کے لوگوں کو اتنی رسپیکٹ دیں جتنی ہم اپنے سے اثر اور بڑے لوگوں کو دیتے ہیں۔ بس یہ ایک پیغام ہے۔ بہت شکریہ سر، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا۔